بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہت ہی اہم مسئلہ سمجھانے کے لیے میں پہلے آپ سے ایک سوال کروں گا۔ دیکھیے، اگر کسی جگہ کسی ملک کا بادشاہ گزر رہا ہو اور دو قسم کے آدمی ہوں، ایک ان کو پہچانتا ہے اور ایک ان کو بالکل نہیں پہچانتا ہے، اور دونوں نے اگر کوئی گستاخی کی ہے یا بے ادبی کی ہے، تو بادشاہ کی نظر میں بڑا مجرم کون ہوگا؟ وہ جو پہچانتا تھا کہ یہ اس ملک کا بادشاہ ہے، پھر بھی اس نے گستاخی کی اور بات نہیں مانی، حکم عدولی کی، اور وہ جو بالکل پہچانتا ہی نہیں تھا، اس کو معلوم ہی نہیں تھا، اور اگر اس کو معلوم ہو جاتا کہ یہ بادشاہ ہے تو کبھی اس کی وہ نافرمانی نہ کرتا، تو یقیناً آپ کہیں گے کہ وہ جو پہچان رکھتا تھا اور پھر نافرمان تھا یا گستاخ تھا، وہ بڑا مجرم ہے بادشاہ کی نظر میں۔ بالکل یہی مثال فٹ آتی ہے، یہ جو مناظرہ ہوا ہے انڈیا دہلی میں، یہ شمائل ندوی اور مفتی شمائل ندوی اور اختر جاوید دہریے کے درمیان۔ دہریہ تو پہچانتا ہی نہیں ہے نا، وہ تو اس چیز کو مانتا ہی نہیں ہے۔ جس دن اس کو یہ معاملہ کلک کر گیا ایک معمولی سے کسی اشارے کی وجہ سے، اور ایسے واقعات ہوئے ہیں۔ ایک بہت بڑے سائنسدان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایکسپیریمنٹ کر رہا تھا، اس نے اپنی چھوٹی بچی کو آواز دی اور اس نے آواز سنی اور ایک دم اس نے وہاں آئی، دوڑ کے آئی، تو فوراً اس کے دماغ میں یہ چیز آئی کہ کیا جس نے یہ کان دیے ہیں وہ خود نہیں سنتا ہے؟ کہ ڈز ہی ناٹ ہیئر ہو پلانٹڈ ایئر؟ تو یہ بات، اتنی سی بات اس کو کلک کر گئی اور وہ اس ہستی کو مان گیا کہ واقعی ایک ہستی ہے۔ اسی طریقے سے تاریخ کا ایک سچا واقعہ بھی آتا ہے اکرمہ کے بارے میں، کہ جب وہ فتح مکہ کے موقع کے اوپر بھاگ کے جا رہے تھے کہ مجھے معافی نہیں ملنی ہے اور مجھے کوئی نہیں چھوڑے گا، کشتی میں بیٹھے، طوفان آ گیا، خوفناک قسم کا طوفان، اور اس نے پکارنا شروع کر دیا، یا لات بابا، یا منات بابا، یا حبل، یا ابراہیم اغثنی۔ تو ملا نے کہا کہ لگتا ہے نئے مسافر ہو، یہ وہ والا طوفان نہیں، یہ لات، منات اور حبل اور ابراہیم علیہ السلام کی رینج سے اوپر ہے۔ اس طوفان میں تو اوپر والے کو پکارو، وہی اوپر والا ہے جو تمہیں بچا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں بچا سکتا ہے۔ تو ایک دم بات کلک کر گئی، جو پہلے کسی طریقے سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، ایک دم اوپر والے کو پکارا اور کہا کہ یا اللہ، اگر اس طوفان سے تو نے مجھے بچا لیا تو میں جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا اور مسلمان ہو جاؤں گا۔ یہی تو ہمارا جھگڑا ہے، جب خشکی میں اوپر والے کو پکارنا ہے تو سمندر میں جب کوئی اور نہیں بچاتا ہے تو خشکی میں بھی کوئی اور نہیں بچاتا ہے، اور یہی تو وہ کہتے ہیں۔ تو اس طرح وہ ایمان کا باعث بنی۔ اسی طرح ایک اور واقعہ چھوٹا سا میں سنا دوں۔ دو بڑے سائنسدان تھے، تو ایک جو تھا وہ دہریہ تھا، وہ نہیں مانتا تھا، تو اس نے اپنے گھر میں ایک ماڈل بنایا، جس طرح فلکیات کو سمجھنے کے لیے، نظام کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹا سا ماڈل بنایا، اور دوسرے اپنے دوست کو دعوت دی کہ آؤ دیکھو میں نے ماڈل بنایا کہ کس طرح تو میں بتاؤں کہ سورج اور چاند اور یہ زمینیں آپس میں کس طرح گھوم رہی ہیں، کیسے ہیں۔ تو اس نے آ کے دیکھا، بڑی تعریف کی اس نے کہا بڑا زبردست بنایا ہے تو نے یہ ماڈل، تو یہ کس طرح تمہارے ذہن میں آئیڈیا آیا؟ اس نے کہا نہیں، میں نے تو نہیں بنایا، یہ ایسی چیزیں ادھر سامان پڑا ہوا تھا، خود اچھل کے یہ بن گیا۔ نہیں، خود کیسے اچھل کے بن گیا؟ ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا یہ چھوٹا سا ماڈل اگر خود نہیں بن سکتا ہے تو پوری کائنات کا جو اصلی ماڈل ہے، جس کے بارے میں تم کہتے ہو خود یہ کائنات بن گئی ہے، کوئی بنانے والا نہیں ہے، تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو ایک دم اس کو یہ جھٹکا لگا۔ تو اس انداز سے وہ تو کسی ٹائم اس بات کو مان سکتا ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو مفتی شمائل ندوی صاحب ہیں اور اس جیسے کتنے اور ہیں جو دوسروں سے مناظرے کرتے ہیں، بحثیں کرتے ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک سمجھ لیجئے وہ بھی ہے، ہمارے یہاں علی انجینئر صاحب ہیں، ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں، کتنی انہوں نے جدوجہد کی ہے اور کر رہے ہیں دوسروں کو ثابت کرنے کے لیے، ان کے بتوں کو توڑنے کے لیے، لیکن اپنے بتوں کو ایسا پالش کرتے ہیں، اپنے مسلک، اپنے نظریات، ان سب کے عقیدے کے اندر شرک ہے، یقین کیجئے۔ اور یہ میرا چیلنج ہے، یقین کرو، یہ چیلنج ہے۔ کوئی بھی آج کا جتنا بڑے سے بڑا کوئی مفکر ہو، اسکالر ہو، یا صحافی جتنی دینی گفتگو کرتے ہیں، دوسروں کے انٹرویو لیتے ہیں، یہ ہوں، یا ہمارے سیاسی لیڈر ہوں یا عسکری لیڈر ہوں،
کوئی ایک بھی سامنے آئے اور بات چیت کرے اور میں ثابت کروں گا کہ تمہارے عقیدے کے اندر شرک ہے، تمہارا تعلق شرک کے ساتھ ہے، خالص توحید نہیں ہے، ایمان خالص نہیں ہے، اسی وجہ سے آج پوری دنیا میں جو کہرام مچا ہوا ہے اور خاص کر ان مسلمانوں کی جو درگت بنی ہوئی ہے، یہ ایمان خالص نہ ہونے کی وجہ سے ہے، چاہے عربی ہوں چاہے اجمی ہوں۔ اور دیکھیے وہاں عرب کے اندر بھی دیکھیے کتنے عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں یہودیوں کے اور امریکنز کے دست بستہ غلام بنے ہوئے ہیں، اندازہ لگائیے ان کی فوجیں آ کے ان کی حفاظت کرتی ہیں، اندازہ لگائیے جن کے ساتھ ان کو لڑنا چاہیے تھا اللہ کے معاملے میں، جو دین کے دشمن ہیں، جو کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کی کتاب میں صاف الفاظ کے اندر لکھا ہو یہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے ہیں، آپس میں دوست ہیں ایک دوسرے کے، تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے ہیں، یہ انہی کے ساتھ دوستی کی پینگیں بڑھاتے ہیں، اندازہ لگائیے اللہ اپنے مالک کے اوپر یقین نہیں رکھتے ہیں، حالات اور واقعات کے اوپر یقین رکھتے ہیں، خوف طاری ہے ان کے اوپر، ان کو آ کے وہ مارتے ہیں، زبردستی ان کو آ کے اپنی چیزیں فروخت کر کے جاتے ہیں، اور یہ مجبور ہیں، ان کے گلوں میں سونے کے بڑے بڑے ہار، کبھی ٹرمپ کے گلے میں، کبھی اوباما کے گلے میں، حتیٰ کہ مودی تک کے گلے میں ان ظالموں نے سونے کے ہار ڈالے ہیں، اندازہ صرف اس وجہ سے کہ ان کی دوستیاں حاصل کرنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کو مندر تک بنا کر دیے اللہ کے بندوں۔ تو بتاؤ کہاں گیا وہ ایمان خالص، کہاں گئی وہ قیادت اسلام کی؟ اب تو یہ مقتدی بننے کے لائق نہیں رہے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ سب سے بڑی بات جو آج کے دور میں ان کا شرک ہے، یہ گنبد سجا کے بیٹھے ہیں مسجد کے اندر، اندازہ لگائیے نبی کی پوجا ہو رہی ہے، جس گنبدوں کے اوپر، پکی قبروں کے اوپر اور چراغاں کرنے والوں کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنتیں بھیجی تھی، اندازہ لگائیے وہ لعنتی کام اب یہ کرنا شروع ہو گئے ہیں، اور ان ترکوں نے ان کو وہ مندر بنا کے دیا ہے، وہ مزار اور گنبد بنا کے دی، اس کا آج دن تک یہ پوجا ہو رہی ہے۔ باقی سارے عطا اللہ شاہ بخاری سے پوچھا گیا کہ یہ جو عبدالوہاب نجدی صاحب یہ جو مزار گرا رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اندازہ لگائیے ہمارے علماء دین یہ ہیں، کہتے ہیں ہاں بالکل صحیح گرائے ہیں انہوں نے، نبی علیہ السلام کے گنبد کے مقابلے میں کوئی گنبد نہیں ہونا چاہیے، اس طرح اندازہ لگائیے۔ اور ہمارے علی انجینئر صاحب یہ جو نعرہ لگاتے ہیں کہ میرے نبی جیسا کوئی ہے ہی نہیں، تمہارے بابے تو کوئی شے نہیں، تو بتاؤ شرک تو نبی کے ساتھ تو نہیں ہوتا ہے، شرک تو اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہاں اگر یہ کہو کہ ہمارے اللہ جیسا کوئی نہیں، تو یہ تو قرآنی آیت بھی ہے، لیس کمثلہ شیء، ہمارے رب جیسا کوئی نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ جتنے ہی گڑے ہیں، بابے مزار گڑے ہیں، مندر گڑے ہیں، مورتیاں گڑی ہیں، کیا یہ بہتر ہے یا ہمارا اللہ بہتر ہے جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے؟ تو یہ سوال بھی ہے قرآن کے اندر کہ اللہ خیر عما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جس کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو؟ تو یہ اس انداز سے اگر سلوگن لگاتے، نعرہ لگاتے، تو کچھ لوگوں کی سمجھ میں بھی آتا کہ یہ شرک جو بابے کھڑے کیے انہوں نے مزار، یہ سارے یہ جو ہیں یہ اللہ کے مقابلے میں انہوں نے کھڑے کیے اس انداز سے۔ پھر اور بھی ان کے اندر کتنی شرکیہ باتیں ہیں، کہتے ہیں جنت میں ہمیں اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے اللہ بنا دے گا، اندازہ لگائی منی گاڈ، اس کو اللہ بننے کا کتنا شوق ہے۔ اور پھر اس سے بھی بڑی بات، جتنا شرک اور کفر ان کا کئی دفعہ بیان بھی کرتے ہیں مسلک پرستوں کا، فرقہ پرستوں کا، اور اس کے بعد کہتے ہیں میں ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں۔ آپ غور کیجئے، شرک اور کفر پھیلانے والے اور چشتی اور رسول اللہ اور پتہ نہیں تھانوی اور رسول اللہ کے نعرے لگانے والے اگر تمہارے امام ہیں تو پھر قادیانی کو امام کیوں نہیں بناتے ہو؟ بتاؤ۔ اس طرح ان کے عقیدے کے اندر خرابی ہے۔ باقی یہ جو دوسرے آج لگے ہوئے ہیں عمران خان جو نظام، کوئی کہتا ہے مصطفیٰ لے آئیں گے اور پھر علی اجویری کی قبر کے اوپر حلوہ بانٹتے ہیں، کوئی کہتے ہیں مدینہ ریاست کر دیں گے، پھر گن شکر جا کے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ پھر آج کل یہ تحریک ان کی چل رہی ہے، پیچھے نعرہ حیدری یا علی مدد لگائے جا رہے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ مدد، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں ہیں۔ اور اس کے بعد یہ آخر میں اپنے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے بھی کہوں گا کہ آپ بھی شرک کی رکھوالی میں برابر کے شریک ہیں، یاد رکھیے، اور آپ سے بڑی سخت پوچھ گچھ ہوگی۔ آپ کو اللہ نے اقتدار دیا ہے اور آپ حافظ قرآن بھی ہیں، اور پھر بھی شرک کے خلاف آپ نہیں بولتے ہیں۔ کس چیز کا ڈر ہے؟ کس چیز کی جو ہے وہ تحفظ ہے؟ اقتدار چلا جائے گا یا کچھ اور چیز ہو جائے گی؟ وہ تو ویسے بھی جانا ہے، کتنی ایکسٹینشن لیں گے، آخر جانا ہے، مرنا بھی ہے، تو مرنے کے بعد بڑی شدید مشکل میں پڑ جاؤ گے آپ لوگ سارے کے سارے جتنے ہیں۔ میں آپ کا بھائی ہوں اور ایمان خالص کی بات میں ہمیشہ کرتا اور ہمیشہ کرتا رہوں گا، اور ان سب کو میرا یہ جو ہے پیغام ہے جہاں جہاں تک یہ پہنچے کہ میرے بھائیو شرک سے توبہ کرو، معافی مانگو اپنے مالک اور خالق سے، فرقوں سے نکلو اور اللہ کی جماعت، اللہ کی پارٹی کے اندر آؤ۔ یہ خالص توحید کی آواز آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔